یوم آزادی اردو مضمون 14 اگست آیا، سال بھر کے انتظار نے رنگ دکھایا۔ شہر شہر، گاؤں، محلہ محلہ، گلی گلی مسرتوں شادمانی کے نغموں سے بھر گئی۔ جلسے منعقد ہوئے، تقریریں ہوئیں، زندہ آباد کے نعرے گونجے، جلوس نکلے، ہاتھی گھوڑے اونٹ بیل جلوسوں کی زینت بنے۔ ہر چھوٹا بڑا، مرد عورت، بچہ بوڑھا مسرور ہے، شاداں اور خوش ہے، ایک نئے ولولے سے اکڑ پھول رہا ہے۔ قیام پاکستان کی کہانی رقم کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں بعض دلخراش واقعات نے ایک نئی سوچ اور زندہ رہنے کا ایک نیا راستہ دکھایا ہے۔ برصغیر پر انگریز کی حکومت تھی اور یہ حکومت اس نے مسلمانوں سے چھینی تھی۔ اس لیے وہ مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھتا تھا اور انہیں ذلیل و رسوا کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا تھا۔ اس کے ساتھ ہندو خوشامدی بھی انگریز کے دل میں مسلم دشمنی کے جذبات کو ہوا دے رہا تھا۔ نتیجہ ظاہر ہوا کہ مسلمان ان دو پارٹوں کے درمیان پس رہے تھے۔ انگریز کا حکومت پر قبضہ تھا تو ہندو کا دفاتر پر۔ وہ کسی مسلمان کو افسری تک پہنچنے ہی نہ دیتے تھے، اس لیے مسلمان دفاتر میں چپڑاسی یا چوکیداری کر کے اپنا پیٹ پالتے تھے۔ دراصل ہندو کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ انگریزوں کے چلے جانے کے بعد پورے برصغیر کا حاکم بنے اور مسلمانوں کو اس طرح پیس کر رکھ دیں کہ اسلام کا نام ہی ختم ہو جائے، اور اس کے ساتھ ہی انہیں شودر بنا کر ان کے کردار کو مسنہ کر دے۔ انگریز اور ہندو کے گٹھ جوڑ سے مسلمانوں کی حالت بہت قابل رحم ہو چکی تھی۔ مسلمان اکا بر بھی ان حالات مذکورہ سے غافل نہ تھے۔ آخر انہوں نے 1904 میں مسلم لیگ کی بنیاد رکھی، جو ہندو تنظیم کانگریس کے متوازی تھی، مگر کانگریس سارے ملک میں پھیلی ہوئی تھی۔ ہندو سو طرح سے اس کے لیے کوشاں تھے۔ 1930 میں مسلم لیگ کا ایک بھاری اجلاس الہ آباد میں ہوا، جس کی صدارت حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ آپ نے اپنی تقریر میں فرمایا کہ مسلمان اور ہندو الگ الگ دو قومیں ہیں، جن میں اب تک نہ اتحاد ہوا نہ آئندہ ہوگا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ وہ صوبے جن میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ ایک اسلامی ریاست کے طور پر مسلمانوں کے حوالے کیے جائیں، اور جن صوبوں میں ہندوؤں کی اکثریت ہے وہاں ہندو حکومت کرے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ کے اس اعلان پر ہندو بہت بگڑے اور اسے شاعر کا خواب کہہ کر ہنسی اڑاتے رہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ مسلم لیگ کو منظم کرتے رہے اور آخر 1940 میں مسلم لیگ نے اس تجویز پر صادق کیا اور لے کے رہیں گے پاکستان کے نعرے ہر طرف گونجنے لگے۔ ہندو بھنا گیا اور اس نے اپنی اکثریت کے علاقوں میں مسلمانوں پر قتل عام شروع کر دیا، مگر اس سے مسلمانوں کا جوش اور بڑھا اور وہ دشمنوں کے سامنے خم ٹھوک کر کھڑے ہو گئے۔ اب انگریز اور ہندو نے مجبور ہو کر پاکستان کے قیام کو منظور کیا۔ اس روز جبکہ پاکستان کا قیام اعلان ہوا، 14 اگست کا مبارک دن تھا۔ زندہ قومیں ایسے ہی قومی دن کو بڑی شان سے مناتی ہیں۔ ہم مسلمان بھی خوشی مناتے ہیں کہ ہمیں چھینی ہوئی آزادی ملی اور پاکستان کی سلطنت وجود میں آئی۔ پاکستان زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد۔ سو آئی ہوپ دوستوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیز آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ تھینک یو۔